علمی پوائنٹ نمبر 4، مفتی اکمل صاحب نے فرمایا کہ انبیاء کرام کو تو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کو معجزات دیے، سورۃ المائدہ میں رپورٹ ہوئے، سورہ آل عمران کے اندر، اور پھر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات دیے، بالکل اس کا انکار کون کرتا ہے؟ لیکن یہ جو معجزات ہوتے ہیں وہ نبیوں کی زندگی میں ان کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کرواتا ہے۔ اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے آج آپ اس طریقے سے معاملات کو نہیں لے کر چل سکتے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آج اگر رسول اللہ دنیا میں موجود ہو، ہم اپنا ہر مسئلہ نبی اسلام کی خدمت میں پیش کریں گے جا کے۔ یہ اکثر آپ کو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت نے بھی شعر کہہ دیا نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ وہ کہتے ہیں آج نبی اسلام سے مدد مانگو، ورنہ قیامت والے دن جب نبی اسلام سے مدد مانگو گے نا شفاعت کے لیے، پھر نبی اسلام تمہاری شفاعت نہیں کریں گے۔ یہ تو آخرت میں جا کے پتا چلے گا کس کی شفاعت ہونی ہے کس کی نہیں ہونی۔ مشرک کی تو شفاعت نہیں ہونی، وہ پہلے بتا چکا۔ بھئی قیامت والے دن تو نبی اسلام ہمارے سامنے ہے نا، تو دیکھیں ہم اللہ کی طرف بھی رسول اللہ کے ذریعے متوجہ ہوں گے، جو حدیث شفاعت ہے تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے اینڈ پہ نبی اسلام تک پہنچیں گے۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہمارے خلاف پیش کر رہے ہو۔ آج نبی اسلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو ہم نبی اسلام کی تعلیمات سے استفادہ کر کے جو آپ نے سکھایا اس کے مطابق عمل کریں گے۔ نبی اسلام دنیا میں موجود ہوں تو بالکل ہم ہر مسئلہ نبی اسلام کے سامنے لے کر جائیں گے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل حل کروایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول احادیث سنتا ہوں آپ سے بھول جاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کا سمندر رحمت جوش میں آیا، آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ، اور پھر آپ نے یوں ہوا سے ایک مٹھی بھری اور اس میں ڈالی اور کہا اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ سینے سے لگایا، اس کے بعد کہتے ہیں میں کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ اب یہ حافظہ یہ تو ما تحت الاسباب میں بھی نہیں آتا، یہ ما فوق الاسباب چیز ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر اللہ کی اطاعت سے جب ان کے ذریعے معجزہ ظاہر ہو تو کسی کو عطا فرما سکتے ہیں، اس کا کون انکاری ہے؟ اسی طریقے سے اس سے بھی بڑی چیز صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کو ایک صحابی وضو کرواتے تھے، ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی الاسلام کا سمندر رحمت جوش میں آیا، آپ نے کہا سل ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے، اور وہ تیاری کر کے بیٹھے تھے، ان کا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے مجھے، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ نبی الاسلام نے کہا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لیں، ان کا یا رسول اللہ اس کے علاوہ تو کچھ چاہیے نہیں ہے، یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ کی رحمت کا مقام جنت، اور اس میں بھی سب سے اعلیٰ مقام نبی الاسلام کا پڑوس۔ تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی تو عبادت کر، میں اللہ کے حضور دعا کروں گا اور تجھے یہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ ربیہ کا عقیدہ ہے کہ جنت میں رسول اللہ کا پڑوس چاہیے، اور ان کی رابعہ بصریہ کا عقیدہ ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا اور ایک میں آگ تھی، انہوں نے کہا میں پانی کے لوٹے سے جہنم بجھانا چاہتی ہوں اور اس آگ کے ذریعے جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت اور جہنم کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے اس کی عبادت کریں۔ اور لوگ کہتے ہیں جی بڑی معرفت کی گل ہے، اندازہ کرو سورہ سجدہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو ہمارے خوف اور جنت کی لالچ میں، یہ پازیٹو لالچ ہے کیونکہ اللہ نے دی ہے، کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار بھی اسی جنت میں ہونا ہے، تو ہمارے خوف اور لالچ میں ہمیں پکارتے ہیں۔ تو ربیہ کا عقیدہ ہم مانتے ہیں کہ جنت میں رسول اللہ کا پڑوس چاہیے، رابعہ کا عقیدہ نہیں مانتے کہ جی جنت کو آگ لگانی ہے، اور پھر اسے معرفت کی بات بتاتے ہیں، کہانیاں اور پھر معرفت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس نے قلعے سے چھلانگ لگائی تو اس نے اپنی پھر پگڑی کھول کر وہ اپنی ٹانگ کو باندھا، نبی الاسلام کے پاس لنگڑاتے ہوئے آئے اور کہا یا رسول اللہ جو آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی میں نے پوری کر دی، خود نہیں بتایا کہ میری ٹانگ ٹوٹی ہے، آپ نے پوچھا، ہم ہوتے تو ہم پہلے جا کے کہتے یا رسول اللہ تواڈے پیچھے لت پنوا لی ہے میں، آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا، ان کا یا رسول اللہ دیوار اونچی تھی چھلانگ ماری، تو آپ نے فرمایا ادھر کر، اپنا دستے مبارک پھیرا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میری ٹانگ اس طرح ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی، پنڈلی کی ہڈی اس کو کم از کم بھی کیور ہونے کے لیے 8 سے 10 ہفتے چاہیے، وہ بھی پوری زندگی آپ اس طریقے سے اسے نہیں جوڑ سکتے، اور سیکنڈز میں جڑ جانا، یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا ہے، یہ معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، اور یہ کوئی ریپروڈیوس نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام جنگوں میں آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب کبھی زخمی ہو تو قبر رسول پہ جا کے کوئی اپنی آنکھ لے کر پہنچا ہو، کوئی اپنا کٹا ہوا بازو لے کر پہنچا ہو کہ یا رسول اللہ آپ تو دنیا میں بھی ایسا کرتے تھے تو اب معجزہ ظاہر کریں، یہ کسی کے دماغ میں بھی اس طرح کی بات نہیں آتی تھی اس زمانے میں، خود سے انہوں نے چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہیں۔ اس لیے میں نے اس لیول پہ اتر کے ان کو مثال دی تھی
کہ تم میں سے کوئی اپنی ہڈی توڑوائے ہم اسے روزہ شریف پہ لے جاتے ہیں, جا کے عرض کریں. ان کو بھی پتہ ایسا نہیں ہونا. یہ معجزات کا تعلق نبی اسلام کی مبارک زندگی سے تھا جب آپ سامنے موجود تھے, اور جو کوئی مسئلہ لے کے جاتا تھا نبی اسلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, اس کے اذن سے, جس کے لیے چاہتے تھے وہ ایسا معاملہ کر دیتے تھے. اب یہاں پہ صحابی کی پنڈلی کی ہڈی تو آپ نے جوڑ دی, لیکن اپنے دانت مبارک بخاری مسلم میں آتے ہیں شہید ہوئے ہیں, تو وہ آپ کے دانت مبارک شہید رہے, وہ آپ نے دوبارہ جوڑے نہیں. اللہ چاہتا تو وہ بھی جڑ سکتے تھے. وہ آپ کی زندگی کے ساتھ ایک پرماننٹلی آپ کی ایک اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی تھی, وہ رہی ساتھ. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس وقت کون سا معجزہ ظاہر ہو جائے. اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں جس کے بارے میں کلیم کرتا ہوں کہ یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کر دے گی, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. 70 صحابہ کو دھوکے سے کافروں نے شہید کر دیا. نبی اسلام نے دعوت و تبلیغ کے لیے ایک مشن روانہ کیا تھا. جب انہیں قتل کرنا شروع کیا تو ان کے جو امیر تھے عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں, اور ہم اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اس تکلیف کے باوجود, اور ہمارا رب ہم سے راضی. بخاری کے الفاظ ہیں, نبی الاسلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ آپ کے ساتھیوں کو اس طرح شہید کر دیا گیا, اور انہوں نے شہادت کے وقت اللہ کے حضور یہ دعا کی, اور یہ آپ تک پیغام لے کر میں آیا ہوں آپ کے اصحاب کی طرف سے. یہ حدیث 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے. نمبر 1, عقیدہ علم الغیب. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ غیب کی خبر اللہ کے نبی کو اللہ بتاتا ہے تو پتا چلتا ہے, خود سے وہ ہر وقت ہر چیز کو نہیں دیکھ رہے. جو یہ کہتے ہیں قبر اطہر میں ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں, جب قبر انور سے باہر تھے اس وقت بھی کسی کا عقیدہ نہیں تھا, ورنہ وہ کہتے یا رسول اللہ انظر حالنا, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے. عقیدہ علم الغیب کلیئر ہو گیا. دوسرا, عقیدہ حاضر و ناظر. یہ کہتے ہیں نبی اسلام قبر اطہر میں بیٹھ کر کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور روحانی طور پر تصرف فرماتے ہیں. اس صحابی کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آپ مدینہ شریف میں بیٹھ کر پوری کائنات میں تصرف فرما رہے ہیں. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے. اور تیسرا, عقیدہ استمداد, استعانت. انہوں نے رسول اللہ سے مدد نہیں مانگی, فرشتے سے بھی مدد نہیں مانگی کہ اے جبرائیل ہمارا پیغام دے دو. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. ایک حدیث 3 عقیدے, عقیدہ علم الغیب, حاضر و ناظر, اور استمداد اور استعانت کا عقیدہ. اللہ چاہے تو بغیر فرشتے کے بھی نبی اسلام کو ڈائریکٹ دکھا سکتا ہے. غزوہ موتا کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں سینکڑوں میل دور, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈائریکٹ دکھا دیا. آپ نے فرمایا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا, میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا, میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا, اور آپ کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب مسلمانوں نے مشورہ کر کے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو اپنا امیر چن لیا, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح دے گا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فتح صرف اتنی ہوئی کہ مقابلے پر فوج بہت بڑی آ گئی تھی, وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے, یہ چند ہزار تھے. تو خالد بن ولید بڑی ہوشیاری سے اپنی فوج کو بچا کر دوبارہ مدینہ شریف واپس آ گئے. پھر اسی کی کنٹینیوشن کے لیے نبی اسلام اگلے سال غزوہ تبوک پر گئے تھے, اور جب نبی اسلام خود گئے تو پھر وہ کیسر روم جو ہے وہ بھاگ گیا, اور 40 دن تک نبی اسلام تبوک پر رہے جو عرب کا بارڈر تھا. لیکن رومن امپائر جو سب سے بڑی سپر پاور تھی اس کی جرت نہیں ہوئی کہ حضور سے لڑ سکے, ورنہ وہ جنگ یرموک ادھر ہی ہوگی تھی, تبوک نے یرموک بن جانا تھا. تو جب قبائل نے دیکھا کہ رومن امپائر بھاگی, یعنی امریکہ بھاگ جائے اگر, اور پھر بارڈر پہ آ کے نبی اسلام کہہ رہے ہیں کہ آؤ مقابلہ کرو, اور یہاں صرف 30,000 کی فوج ہے, سامنے 1.5-2 لاکھ کی فوج نہیں آئے. اسے پتا چل گیا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں, تباہ ہو جائیں گے ہم. تو نبی اسلام کو اللہ نے منظر مسجد نبوی شریف میں دکھایا. اللہ تعالیٰ چاہے تو دکھا سکتا ہے, یہ نبیوں کے لیے ہمارا عقیدہ ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کے اوپر اطلاع دے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے, ان کو غیبی خبریں دیتا ہے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان رکھو.